فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان. آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کی آمد میں رمضان سے پہلے، رمضان المبارک کی آمد سے پہلے کرنے کے کچھ کام، کچھ میں نے آپ کے ذمہ پچھلے جو میں جب میں نے کچھ گفتگو کی تھی اس وقت بھی میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی تھی کہ رمضان سے پہلے ہمیں کیا کیا کام کر لینے چاہیے. ان میں ایک بڑا کام وہ تھا توبہ، کہ ہمیں توبہ کر لینی چاہیے تاکہ ہمارا دل اگر گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کے تعلق کی وجہ سے اپنا دل اگر سیاہ ہو چکا ہو، کالا ہو چکا ہو، اس پر کچھ دھبے لگ چکے ہو، تو وہ توبہ کے پانی سے دھل کر صاف ہو جائے. اور جب ہم اس پاکیزہ، معطر، معمر، برکتوں والے مہینے میں داخل ہوں تو پھر ہمارا دل صاف اور شفاف ہو. تو امید ہے آپ لوگوں نے اس پر عمل کیا ہوگا کہ اپنے دل کے شیشے کو صاف کرنے کے لیے اپنے گناہوں سے توبہ کی ہوگی. اور یاد رکھیں توبہ وہی قابل قبول ہوتی ہے جس کے بعد پھر گناہ کی طرف نہ جایا جائے، جس کے بعد جو ہے نتیجہ یہ نکلے کہ اس توبہ کے بعد پھر اس گناہ سے نفرت ہو جائے، اس گناہ کی طرف بندہ مائل ہی نہ ہو. تو اور پھر اگر اس دوران پھر کبھی کوئی ایسی کیفیت ہوگی پھر انسان سے گناہ ہو جائے تو پھر بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، دروازہ بند نہیں ہوا ہے. اس وقت تک بند نہیں ہوتا جب تک انسان کی موت کا وقت نہیں آ جاتا. تو یہ ایک عظیم الشان انعام ہے میرے رب کا ہمارے لیے، اس امت کے لیے توبہ. اس توبہ کو اپنائیں، اس پر جو ہے جتنا اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں کریں. دوسرا کام میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ نیکیوں کی پریکٹس کرنے کا. نیکیوں کی پریکٹس، مثلا روزے آ رہے ہیں تو روزوں کی پریکٹس کرنا شروع کر دیں. رات کی تراویح پڑھنی ہے تو عشاء کی نماز کے بعد 2 4 6 8 رکعتیں نوافل کی ایکسٹرا الگ سے اضافی پڑھنا شروع کر دیں تاکہ آپ کا بدن جو ہے، آپ کا جسم جو ہے وہ عادی ہونے لگے کہ 17 رکعتوں کے بعد 8 10 رکعتیں 20 رکعتیں اور بھی پڑھ سکے. تو یہ جسم عادی ہوتا جائے گا. نفلی روزے رکھنا شروع کر دیں، آپ کا جسم روزہ رکھنے کا، بھوک برداشت کرنے کا عادی ہوتا جائے گا. جب رمضان المبارک کا پہلا روزہ آئے گا تو آپ جسمانی، روحانی، قلبی اور لسانی طور پر آپ کیا ہوں گے؟ تیار ہوں گے کہ جب آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کو بھوک اور پیاس بھی تنگ نہیں کرے گی، پریکٹس کر چکے ہوں گے. اور رات کو تراویح کے لیے کھڑے ہوں گے تو بھی آپ کی ٹانگیں نہیں دکھیں گی، پریشانی نہیں ہوگی. وجہ کیا ہے کہ آپ اس کی پریکٹس کر چکے ہوں گے. اور یہ مہینہ آپ کے سامنے میں نے گزارش کی تھی کہ یہ جو شعبان المعظم کا مہینہ ہے یہ نیکیوں کو پانی دینے کا مہینہ ہے. نیکیوں کے جو پودے لگائے گئے ہیں ان کو پانی دینے کا مہینہ ہے. اور پانی کیسے ملے گا؟ نیکیوں کے پودوں کو پانی کون سا ملے گا؟ تو یاد رکھیے پانی جو ہے ہمارے آنکھوں کے آنسوں کا دیا جائے گا. ہماری آنکھوں سے نکلنے والے جو آنسو ہیں ان آنسوں سے ہمارے ان نیکیوں کے پودوں کو ہم نے سیراب کرنا ہے. اور اس کے نتیجے میں یہ ہمارے نیکیوں کے پودے جوان ہوں گے اور زندگی بھر پھر کبھی نماز نہیں چھوٹے گی، زندگی بھر پھر کبھی روزہ نہیں چھوٹے گا. آج اگر ہم نے اپنے آپ کو اس بات کا عادی بنا لیا، آج ہم نے اپنے جسم کو، اپنی روح کو، اپنے دل کو اس بات کا عادی بنا لیا کہ ہم نے عبادت کرنی ہے، ہر حال میں کرنی ہے، اور عبادت نہ کریں تو دل پریشان ہو جائے گا. نماز چھوڑ کے سوئیں تو آنکھوں میں آنسو آنے لگے، نیند نہ آئے. ایسی حالت اگر ہماری ہو جائے تو پھر ولایت کے راستے پر ہم چل پڑیں. یہ ہے ولایت کا راستہ. آج جو گفتگو میں نے آپ کے سامنے کرنی ہے
وہ آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. عظیم الشان آیت، عظیم الشان آیت. میرے رب نے ارشاد فرمایا شہر رمضان. شہر عربی میں کہتے ہیں مہینے کو شہر کہتے ہیں. شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ یہ جو آنے والا ہے یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ قرآن میں 12 مہینوں میں سے کسی اور مہینے کا نام نہیں ہے، صرف اس عزت والے مہینے کا نام اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا. اب سوال یہاں سمجھنے کا یہ ہے کہ کیا قرآن سارے کا سارا رمضان میں نازل ہوا؟ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا سال نازل ہوتا رہتا تھا. ہر مہینے میں قرآن اترا ہے، ہر جو ہے موقع پر قرآن اترا ہے، ہر موسم میں قرآن اترا ہے. جہاں ضرورت پڑی ہے یہاں تک کہ 23 سال کا عرصہ قرآن اترتا رہا ہے. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا ہی مہینہ ہے جس میں قرآن اترا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے ہاں جہاں قرآن لوح محفوظ میں مرقوم تھا، مکتوب تھا، لکھا ہوا تھا، وہ لوح محفوظ میں محفوظ تھا. اللہ رب العالمین نے اس کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جو اتارا تو وہ ایک وقت میں لیلۃ القدر میں رمضان المبارک میں اتار دیا. رمضان المبارک اور اس میں بھی لیلۃ القدر، اس رات کے اندر اللہ نے آسمان دنیا پر قرآن کو اتار دیا. اور پھر جیسے جیسے ضرورت پیش آتی گئی، جیسے جیسے واقعات پیش آتے گئے، جہاں جہاں اللہ کی مشیت ہوئی، اللہ کی مرضی ہوئی، وہاں قرآن کی آیات اترتی رہی. یہاں تک کہ پہلے جو انبیاء کرام ہوا کرتے تھے ان کے یہ حکم یہ ہوتا تھا کہ ان کو جو کتاب ملنی ہوتی تھی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے تورات دینی تھی تو اللہ رب العالمین نے ان کو فرمایا آؤ تم کوہ طور پر آؤ، نبی ہو کر کوہ طور پر، طور پہاڑ پر آؤ گے تو تمہیں کتاب اللہ دی جائے گی، تورات دی جائے گی. اور موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے اور کتاب اللہ لے کر کے اپنی قوم کی طرف واپس گئے. لیکن یہاں جب دوسرے انبیاء کرام کو انجیل ملی تو ایسے ہی ایک ہی جگہ پر تختیوں کی صورت میں لکھی ہوئی دے دی گئی. اسی طرح زبور ملی، اسی انداز میں دے دی گئی. مگر جب باری آئی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری جب آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا محبوب آپ غار